کر رہے ہیں. اور یہ وہی لوگوں کے منہ سے نکل سے منکر سحر ہے اور کہتے ہیں جی ہم خود اپنا علاج کریں. غیر ماہر جب کبھی اپنا علاج خود کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی. عوام کا پیر تو تعویذ ہے، جس سے اس کو شفا مل جائے اس کا پیر ہوتا ہے. میں جس تباہی کی طرف آپ نشاندہی کراتا ہوں اہل علم کی اور اہل طبقہ کی اہل مسلم، وہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کر چکے جو ہم پڑھ رہے ہیں بس وہ قبول ہی ہے. اس ایمان مولیوں کی اور ان کے تعویلوں سے نہیں آئے گا. لیکن ہاں ہمارے دکان کے سامنے جو آتا ہے اس کا مکان بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے. جو آپ کے سامنے پیچھے عاملین کی لائن لگی ہوتی ہے، یہاں صرف چھپ کے علاج کرا رہے ہوتے ہو، سارے عام انکار کر رہے ہوتے ہو. یہ شیطان جو ہے آپ انسان کے اندر داخل ہو کر جیسے اس کے جسم پہ قبضہ کر لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313. ایک مرتبہ سے پھر سے ہم حضرت اقدس امام الکاملین امام العاملین حضرت پیر سید نور زمان نقشبندی شاذلی مدد العالی کے ساتھ موجود ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے 2 پروگرام کیے، ناظرین نے بھرپور پذیرائی بخشی. آج ایک مرتبہ پھر سے ہم عملی جو روحانی علاج ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اور ایک سب سے پہلے تو حضرت کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کو پھر سے وقت عنایت فرمایا. حضرت سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ روحانی علاج ہوتا کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ، اما بعد. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں جب عرفاً مشہور ہوتی ہے تو اس کے معنوی لحاظ کو دیکھا نہیں جاتا. روح چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ چیزوں کا جو علاج ہوتا ہے اس کو روحانی علاج کہتے ہیں. اور جسمانی جو علاج ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ وغیرہ میں آ جاتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، تو وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اس کو کوئی چیز دیکھنی تھی تو اس کو کیونکہ روح پوشیدہ ہے، جیسے روح کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کی تعبیر اس لیے علاج سے کی گئی رقیہ کو روحانی علاج. اصل یہ رقیہ ہے جی، مگر پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جیسے روح نظر نہیں آتی تو یہ امراض بھی نظر نہیں آتے لوگوں کو، اس لیے اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے. رقیہ حضرت سے تعویذ تک ہے، یہ دم منتر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ رقیہ کا جو اطلاق ہے سب پر، تعویذ پر رقیہ نہیں. تعویذ بھی رقیہ میں شامل ہے. اصل جو ہے وہ دم ثابت ہے رقیہ کی اصطلاح سے. قرآن پڑھنا یہ اس طرح منتر بھی احادیث مبارکہ میں ثابت ہے. لیکن کیونکہ مہارت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے دور میں بزرگان دین ہمارے یا فقہا کی کتابیں تھیں یا جتنے بھی ہیں یعنی سے آپ کے پیچھے، اور ان کی مہارت کم تھی کیونکہ کتابیں زیادہ تر فقہا کی ہے، فقہ سے تعلق رکھنے والوں نے لکھی ہے، تصوف تزکیہ والوں نے لکھی زیادہ تھی. تو علم حکمت یا جو رقیہ کے ماہرین تھے ان کی زیادہ تر کتابیں وہ نہیں آئی کہ اس کا درجہ کیا ہے. لہٰذا ہر آدمی نے اس کا جس کو جاتا اس نے اس حساب سے اس کا درجہ رکھا ہے. لیکن جب آپ ایک چیز میں داخل ہو جائے تو ایک شے ایمان کو بچائے، انسان کے اندر شیطان کو آنے سے روکے، ٹھیک ہے، تو پھر اس علم کا درجہ کم تر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے آپ انسان کے اندر داخل ہو کر جیسے اس کے جسم پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر تصرفات تو اللہ نے ان کو دیے اور وہ ان کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو علاج اور معالجہ کرے گا تو پھر لوگ اس کو رشد اور ہدایت کا بمبا سمجھیں گے اور وہ ان کو پھر اسی شخص کے ذریعے بے دینی پھیلانا شروع کریں. بعض لوگ حضرت روحانی علاج کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا اس کی حقیقت نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں اگر اہل علم ہے تو نہایت کمزور، اور اس سے ان کے تحقیق آپ کہہ دیں گے ان کی تحقیق نہایت کمزور ہے. اگر پڑھے لکھے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو سمجھے کہ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں اور اس کا پڑھنا لکھنا اس کو بھی کچھ نہیں آتا. تو اس کے حساب سے تو پھر اس اہل علم سے وہ لوگ زیادہ عالم ہیں جن کو کچھ نہیں آتا مگر اس شے کو مانتے ہیں. ان کی وجہ سے انکار تو نہیں آ رہا نا. جیسے عوام ہے تو عوام الناس تو انکار کر نہیں کرتے بلکہ وہ تو اہتمام سے اس علاج اور معالجے کو کرتی ہے. اگر آپ پچھلے بزرگوں کی اس کو دیکھ لیں اور ان کی تقویٰ اس میں ان کے والدین کا دخل آتا ہے، باقاعدہ دم کرتے تھی مائیں صبح اٹھ کے سب کو. نظر کا دم جو ہے نا بڑا مشہور ہوتا تھا. آج کل بھی پچھلے بزرگوں کو دیکھ، ورنہ میں سمجھتا ہوں بلکہ مشاہدہ بھی آپ کا رہا اور سب کا کہ پچھلے بزرگوں میں کوئی شاہد ہو کہ انہوں نے روزانہ اعتبار کر سے دم کرتے تھے. نظر کا بچے صبح اٹھتے ہیں لازمی ان کو جو ہے نا نظر کا دم کیا جاتا. تو جب ایک چیز روزانہ کے اعتبار سے توڑی جاتی تھی تو ان پر امراض کم ہوتے تھے اور جہاں نہیں ہوتے تھے وہاں زیادہ. اچھا، انکار تو غلط ہے کیونکہ یہ تو شریعت کا انکار. اچھا حضرت، روحانی علاج کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس تو قرآن مجید ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے یا اس طرح کی بات کرتے ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں کہیں؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ سے پہلے اس پر میں رسالہ بھی لکھ چکا ہوں اور اس کو اور بھی فتاوے موجود ہیں. ہمارے ایسے جتنے طبقات ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے. مجھے خود ایک خوف سا
اس وقت قائم رہتا ہے، کیونکہ جب آپ کے ایسے لوگ جو رشد و ہدایت کے مینار اپنے آپ کو سمجھے اور لوگ اس کو، اور ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے، تو جب ان کا یہ عالم ہوگا تو نیچے والوں کا کیا عالم ہو جائے گا. یہ تو بڑا خطرناک ہے. ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان دور ہی رہے ان سے. وجہ کفر ہے. یعنی میں نے آپ سے کہا قرآن سے لے کے کہ احادیث مبارکہ، سنت مبارکہ، تابعین، تبع تابعین، کسی نے بھی یہ پیش نہیں کیا. یعنی شروع سے یہ چیز چلی آ رہی کہ اگر ایک حرف بتا دے، بلکہ اس پر تو اجماعاً یہ کہا کہ جو اس کے مثل کسی کلام کو سمجھے. کیا سمجھے؟ اس کے مثل. یعنی کوئی یہ کہ میرا کلام قرآن کی طرح یا اس کے مثل ہے، ممکن. تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ احکام و اجماعاً کفر ہے. اسے اجماعی کفر، یعنی اس آدمی پر کفر کا اجماع ہے. یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے. لیکن لوگ اسی کو حوالے، یعنی کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ترجمہ جب چھپتا ہے تو کوما کے بغیر اردو میں آ جاتے ہیں. لوگ اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے کہ بس کومے کے بعد عبارت بدل جاتی ہے. اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو کہ اگر آپ عربی کتاب پڑھتے اس میں کوما ہے تو عبارت وہاں ختم ہو گئی، لہٰذا اگلی چیز اس سے الگ ہو جائے گی. لیکن اردو والے اس کا اہتمام نہیں کرتے اور چھپائی والے بھی نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے وہ جو پچھلے کے جملہ جو ہے نا اس کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. حضرت یہ مفتی طارق مسعود کا وہ جو بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہے قرآن کے حوالے سے اور رسم الخط کے حوالے سے خاص کر کے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی تھی، تسامح تھا یا توہین ہے؟ دیکھیں اس میں اس نے تو ابھی توبہ کی ہے پچھلی، آئندہ احتیاط کرنی چاہیے. مگر توبہ بھی اس نے صرف توبہ کی، حالانکہ شہادت کے کلمے کے ساتھ کرے تاکہ لوگوں کا اور بھی شک شبہ دور ہو جائے. باقی علماء کا اپنا اپنا اس پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پچھلے اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے توہین، بلکہ وہ مدارس میں اگر اس جگہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں گرامر کا قانون شاذ ہے. وہی نہیں کہتے قرآن غلط ہے. سب نے کہا جی، کسی نے کہا جی قرآن کے خلاف ہے. یہ علمی بات نہیں جو مدارس کے اندر پچھلے بزرگ نے کی ہے، سب نے کی ہے. وہ مطلب یہاں آگے اساتذہ عوام کی چیز نہیں تھی. یہی چیز میں بارہا پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ دیکھو آپ جو سیکھ کر آتے ہو وہی چیز عوام کو ایک دن میں سکھاتے ہو غلط ہے. اس کی عقل اس چیز کو نہیں مانے. علمی طبقے والے اس کو تسامح سمجھیں، تسامح نہیں ہے، اس میں توہین ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، کیونکہ اس نے غلطی کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، ایسا ہی لفظ ہے غلطی، اور یہ اس نے محققانہ انداز میں پیش کیے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، پھر اس میں چلتے چلتے کلچر ہے حضور کا اس میں ہوا. لیکن چلو اس کی غلطی جو بھی تھی، لیکن اس کو جو لوگ تسامح توہین سمجھتے ہو پچھلے بزرگوں کی وجہ سے کہ بھائی انہوں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، بھائی ان کی بات کو سمجھو. انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن غلط ہے، انہوں نے کہا گرامر اس کو، لیکن ہم گرامر کو نہیں مانتے. سب پڑھاتے ہیں گرامر کی غلطی ہے. گرامر کے پاس ایسا کیوں نہیں؟ ایک لفظ آسان ہے، میں اس کی آسان سی مثال آپ کو یہ قاعدہ کلیہ مت بنا ہے نا گرامر، اکثر یہ ہے. دوسرا گرامر بنائی انسان ہے. گرامر تو قرآن سے نکلی ہے، احادیث سے نکلی ہے، نہ کہ قرآن اور حدیث اس پر لکھا گیا. یہی چیزیں آج کل کے اتنے بڑے بڑے، اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو عوام کو کیا سمجھیں. یہی میرا ایک سوال تھا. ابھی لوگ بعض اوقات ہمیں یہ کہہ دیں گے کہ یہ لوگ اپنی بڑاس نکالے. ہمارے بڑاس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو خود ڈر لگنا شروع ہو گیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ایسے حالات میں آگے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائے تو ہمارا کیا ہوگا. ہمیں بھی اللہ بچائے بھائی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اور ہر جو یہ انسان کب بے باکی ہم میں آتی ہے؟ یہ غلطی ہے کہ حسد، اور حسد کے بعد بے باکی. بے باکی خطرناک چیز ہے. یہ آپ کے پیچھے بہت سی چیزیں یہ آپ کو گرا دیتی. ہمیں پتہ نہیں کہ آگے کھڈا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ ہمیں بے صحابہ کی صحبت صفت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں دیکھ جائے. وہ خوف اور امید کے درمیان ایمان عملی کو رکھتے تھے، اعتقادی نہیں. ایمان عملی اعتقادی ان کا بالکل ایسا مضبوط یقین تھا کہ وہ ہم کسی کا نہیں، لیکن عملی کو رکھا ہے کس پر؟ خوف اور امید کے درمیان. چاہے اس پر مبشرات ان کو ملی ہو، لیکن ان کا سنت، ان کی سنت یہی ہے. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. حضرت آپ نے حسد کی بات کی، تو روحانی بیماریاں عمومی طور پہ حسد، غیبت، چوری، اس طرح کی جتنی بھی تھی یہ، لیکن آج کل روحانی بیماریاں گنا جاتا ہے جادو، جنات، بندش اور اس طرح کی جو بیماریاں. کیا فرق ہوگا ان میں، اور ان دونوں کا علاج روحانی معالج کے پاس ہوتا ہے یا اس کے لیے کسی شیخ یا وقت کے ولی کے پاس جانا پڑتا ہے؟ جو اس میں ماہر ہوتے ہیں، بزرگوں کی مہارت اس میں لازم ہے. یعنی ایک عام آدمی، کیونکہ اس سے اعتقادیات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عقائد بگڑتے، لہٰذا علماء کا، اہل اللہ کا اس کا سیکھنا تو لازم ہے. کیونکہ یہ فرض علم میں بھی اس وجہ سے کہ علم حاصل کرنا پہ فرض ہے، اور یہ علم میں داخل ہے اتنا کہ آپ حلال اور حرام جان سکیں. بھائی آپ، میں نے عرض یہ کر دی کہ ظاہری باطنی چیز. اب یہ تھے کہ اس کا آسان سے میں نے آپ کو
یہ نمونہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ اور یہ علماء کے منہ سے اتنے ایسے ایسے الفاظ کیوں نکلتے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور یہ وہی لوگوں کے منہ سے نکل سے منکر سحر ہے اور کہتے ہیں جی ہم خود اپنا علاج کریں. غیر ماہر جب کبھی اپنا علاج خود کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اسے بھی اٹیک اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں جب اس کے اوپر آئے گی تو وہ اس کو کیا تمیز کرے گا کہ اس میں کیا چیز ہے. بسا اوقات میں نے کہا کہ ہم فنون میں ایک جگہ پھنس جاتے ہیں، عاجز ہیں، لیکن فن تو ہمیں ایک چیز پر آگے روک دیتا ہے نا کہ بھئی یہ اب آگے جو اپنے دماغ سے تم خراب ہوگی. ان چیزوں میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں پڑھے لکھے طبقے سے، اس کے پیچھے ایک میرا وہ ہے کیمسٹری انہوں نے بنائی ہوئی کہ ہمارے ہاں کیا چیز ہے. مثال اس کی یہ لے لو کہ آپ یہود اور نصارہ سے لے کر کے یہ لوگ جادو میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور یہی مشرکین بھی جتنے بھی باطل طبقات ہیں وہ جادو میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، یعنی منتے ماہر ہیں. یہ چیز ان کو کس نے سکھائی؟ شیطان نے. کیونکہ جب آپ رقیہ پڑھتے ہیں اس سے شیطان کو نقصان ہوتا ہے، اس کی فیل خراب ہوتی، باطن کی طاقتیں ختم ہوتی. جو ایک ماہر ہے، مثال کے طور پہ درخت یہاں ہے، کھلاڑا یہاں مارا جا رہا ہے، دشمن ادھر ہے، فائر ادھر کیا جا رہا ہے، تو اس فائر سے کیا آپ کا دشمن مر جائے گا؟ لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں نے 100 سال کھڑا رہا اور یہ کیا مجھے کچھ نہیں ملا. تو ہم اس کی بات کو کچھ نہیں ملا، یہی بات ہے کہ تجھے حاصل ہی کچھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ درخت ادھر ہے کھڑا کہیں اور تو کھڑا کہیں اور ہے. تو غلطی آپ کی ہے نہ کہ اس چیز کی ہے. یہی ان طبقہ اب مصروف لوگ تھے، کتابوں میں مصروف ہونا، مشغلہ، پھر تصوف میں مشغول ہونا، مرید ہوگا. اس کام کے لیے کسی کو کیا واسطہ ہے؟ مدارس میں جو فقہ، حدیث، قرآن یہ تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن روحانی یا تصوف نہیں پڑھایا جاتا. کیا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں فقہ کا تعلق الگ ہے، دو چیزوں کو ضم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کتاب ہے، یہ شعبہ جدا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. مدارس کے اندر کتاب جو آپ اس کا فوکس آپ کا اسی پہ ہونا چاہیے. یعنی اس وقت مولوی طبقہ، علماء طبقہ اور اس میں ان کی کمزوری، یعنی قاریوں کا اس کے میں کمزوری تسلیم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو نصاب ہے اس کو برقرار رکھا ہے. کالج یونیورسٹی نے اپنے فنون میں اس نصاب کو انہوں نے برقرار رکھا، اس لیے اس میں خرابیاں. اب مثال کے طور پہ ایک عالم نے آج جیسے منہ سے کی تو سب پیچھے پڑ گئے. تو یہ حفاظت، اپنا ہو یا پرایا، منہ سے غلط بات نکلی تو فوراً رد عمل آ گیا. تو ہمارے سامنے بات آ گئی کہ حفاظت ہے، کیونکہ اگلا بھی تو ماہر ہے نا. اگر اگلا سامنے بیٹھے والے سر ہلا رہے تھے، لیکن جیسے ماہرین کے سامنے بات آئی فوراً پکڑ لیا. ہمارے سامنے جب بات آئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ یار یہ بات تو بہت اس نے خطرناک کر دی. تو اب ایک عالم ہے، وہ ایک مفتی ہونے کے ناطے اگر اس نے علم سیکھا ہے، مفتی ہے، کچھ بھی ہے، سارا اس نے تخصص کیا ہے، لیکن اس کی اس غلط بات کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ حفاظت اللہ نے رکھی ہے اس کے ذرائع کے پیچھے، اس سے بڑھنے اس کو کرو، فوراً وہ اس نرغے میں آ گیا. اس سے تو اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن پیچھے جو قرآن سے جادو، اس سے ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے. یعنی وہ اس سے بھی، اس میں تو پھر بھی تم علمی اشکالات لا لا کے تم لوگ پیش کر دیتے ہو، جیسے اس کو تسامو بات سمجھ، لیکن ادھر تو ایک قول بھی نہیں تھا، لیکن اس پہ خاموشی. لیکن اللہ اس کو ہدایت دے، ہم اس کی وجہ سے بوجھ نہیں رکھیں گے، الحمدللہ الذی عافانی. لیکن اس سے باطل طبقات جو ہے ایسے ایسے اقوال اٹھا کے پھر ہمیں کہتے یہ دیکھو تم لوگ اس طرح. ٹھیک. تو ان چیزوں سے ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے. اچھا، بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں بیماری لگ گئی، فلاں بیماری ہمارے یہاں روحانی. یہ روحانی بیماریوں کا اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں کیسے لگتی ہیں؟ دیکھیں دنیا بیماری کا جتنا بھی سبب ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتی. وہ اسباب اللہ پیدا فرما دیں گے جو یہ. لیکن یہاں پر جو روحانی بیماریوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ روحانی بیماری، روحانی علاج کرنا. یہ بیماریاں روحانی نہیں ہے، روح بیمار نہیں ہوتی، روحانی علاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روح علاج، روح سے علاج ہوتا ہے. یعنی ایسا پاورفل، یعنی روحانی علاج ہے ایسا روحانی شخصیت جس کی روح میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہو جس سے لوگوں کا علاج ہو، اس کو کہتے ہیں روحانی علاج. سمجھے؟ اس کی روح اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ کمانڈ کر رہی ہے، نفس کی بھی، نفس کمانڈ کر رہا ہے حواس خمسہ کی، اور حواس خمسہ انسان کے نظام کو توڑ دے. تو اس سے پورا کا پورا اس کو کہتے ہیں روحانی. روح سے علاج کرنا، روح کی طاقت کے ذریعے علاج کرنا. وہ کمانڈ کرتے ہیں، جنات، موکلات، ہر شے پھر اس کی کمانڈ میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کرو. اس میں کیا ہے کہ شیاطین، جادو، سحر،
اس سے بیماری کی ایک جسمانی اور اس کی ایسے باریک ہے ایک ساتھ، عوام اس کی تمیز نہیں کر سکتی کہ اس کون کو الگ کرے جدا کرے، ماہر ہر کوئی، لہٰذا دونوں علاج کرو، روحانی ماہرین سے بھی رابطے میں رہو اور طب کے ماہرین سے، اس کو دونوں کو طبیب ہی کہا گیا ہے، طبیب ہے، ٹھیک، سمجھئے دونوں کو طبیب ہی فرمایا، حدیث میں دونوں طبیب میں داخل ہے، ایک نہیں ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آرا ہے جھاڑ پھونک، جھاڑ پھونک میں دو چیزیں، ایک جھاڑ پھونک جو شرکیہ ہے، تو ایسے شرکیہ جھاڑ پھونک سے جو لوگ اپنا علاج نہیں کراتے تو ایسے متوکلین جو ہے نا موجود، وہ ہے، لیکن اس سے علاج کی اجازت بھی دی آپ کو فقہا، تو یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ کیسے عوام، میں سوال کروں، عوام فرق کریں گے کہ یہ اناڑی ہے اور یہ صحیح معالج ہے؟ ہمارے ایک بات ہے کہ عوام کوئی فرق نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام کا پیر تو تعویذ ہے، جس سے اس کو شفا مل جائے اس کا پیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر چیز کے طبقات جو ہے نا، مولوی جب آتا ہے تو ہم سے فقہ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ آیا اس کے پاس اس کے جائز ناجائز ہونے کی کیا جواب ہے، صحیح ہے۔ صوفی جب آئے گا تو اپنے حساب سے پوچھے گا، ڈاکٹر جب آئے گا اپنے دائرے کار، ہر آدمی جب آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں نا تو اپنے فیلڈ کے حساب سے، کیونکہ انسان کا نیچر ہے، اس لیے کسی کو آپ جب سمجھاتے ہو نا تو اس کی فیلڈ میں جب اس کو مثالی طور پہ آپ سمجھاؤ گے تو بہت آسان ہو جاتا ہے سمجھانے، جس میں وہ خود ماہر، لیکن اگر آپ اس کو اپنے ہی طریقے سے سمجھاؤ گے تو اس میں وہ جاہل ہے۔ حضرت بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا اسی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم مدارس میں عالم ہیں یا مفتی ہیں یا قاری ہیں، پھر کیوں ہم پہ یہ سحر اور یہ جادو یا جنات کی لگ سکتا ہے، ہم کیسے لگ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ، بہت ہی عمدہ یہ سوال آپ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، اور آج آپ اس کو تیار کریں، اسی کے پیچھے عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ میں جس تباہی کی طرف آپ نشاندہی کراتا ہوں اہل علم کی اور اہل طبقہ کی، اہل مسلم، وہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کر چکے جو ہم پڑھ رہے ہیں بس وہ قبول ہی ہے، ہم بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، یہی وہ چیز جو لوگوں کے اندر ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ، حالانکہ وہ عبادت کر رہا ہے عبادت، لیکن اس عبادت پر عقیدہ نہیں جانتا کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے، ایمان کیا رکھنا ہے، نہیں پتا، کیونکہ ہمیں سکھایا نہیں گیا ہے، نہ مولوی طبقہ جانتا ہے نہ پروفیسر نہ، جبکہ سب سے پہلے عقیدہ عمومی ہے، مسئلہ خصوص میں، ٹھیک ہے، سب کو صاحب عقیدہ ہونا چاہیے، سب مسلمان کو اپنے عقیدے کا، عقیدہ ہمارا یہ کہ ہم ادا کرنے والے، قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی اللہ کو پتہ ہے، پتہ ہے، ٹھیک، ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہا ہے۔ اگر ان کو یہی چیزیں سوچنی تھی تو پیچھے سنت کو دیکھی، کیا حضور بیمار نہیں، ٹھیک، کیا صحابہ بیمار نہیں ہوتے تھے، کیا ان پہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو نبی ہے۔ یہی وہ جاہلانہ عقیدہ ہے جس کی پرچار سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی عبادت کو کیا کہیں گے، قبول شدہ ہے ہماری عبادت ہے، یہ غلط، ٹھیک ہے، ادا کے بعد بشارت بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ اگر یہی ہے تو وہ ایسے نمازیں پڑھیں گے خوارج کے بارے میں، نمازوں کے، ان کے قرآن کی، اللہ خود فرماتے ہیں مگر ان کے گلوں تک قرآن، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم تو نہیں، لیکن سینے میں نہیں ہوگا۔ تصوف کے انکار کرنے والوں کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گلوں تک، یہ گلے کا کیا مطلب ہے کہ مخارج تک ہے، مخارج تک، لیکن دل میں قرآن نہیں، اور ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ اعتقادی، عملی، ان کے دل سے ایمان ایسے نکل جائے گا، گویا اس سے صاف ثابت ہوا کہ جب تک عمل میں تصوف کی روح نہ ہو تزکیہ کی، وہ عمل خطرناک ہے، خطرناک، باقی ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اب نقطہ کہ بھائی آپ کو کیا پتا آپ کی نماز قبول ہے کہ نہیں، اگر آپ کی نمازوں کا پورے تو ہم کو تو قرات صحیح نہیں آتی، قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، تو نیک لوگوں کو بیماری لگ سکتی ہے، سب کو لگ سکتی، یہی تو اپنی نیکی پر تو آپ کو اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہی نہیں نا، یہ سب سے بڑی تباہی۔ عبادت کرتے وقت بھی آپ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھو گے، اپنے آپ کو استغفار، ہم گناہگار ہیں، اور یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے قبول کیا کہ نہیں، یہ خوف آپ کو، امید، اور عمل کے بعد یہ رہنا چاہیے، یہ ایمان میں آپ کو قبول کرنا ہے، اور جب عمل پر آئے گا یہ اعتقادی اور عملی کا فرق، کہ آپ میں خوف بھی ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں، کہ یہ میرے پکڑ کا بھائی میں کہیں ایسی نماز تو نہ پڑھ لوں جو میرے منہ پہ ماری جائے واپس۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ۔ اسی سے متعلقہ ایک اور سوال بالکل ملتا جاتا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، یہ کوئی روحانی علاج نہیں، جائیں یہ قرآن پڑھیں، بس دعائیں مانگیں، علاج ہو جائے گا، مطلب وہ کسی ماہر کے پاس نہیں بھیجتے اور وہ خود ہی کہتے ہیں بس یہ پڑھتے رہو علاج ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ پھر خود ہی علاج ہو جائے، یا خود ہی قرآن پڑھنے سے، یا دعا؟ دو چیزیں، ایک بات یاد ہے کہ
مثال کے طور پہ علماء کسی چیز کو یا جو بھی ہے آج کل کے لوگوں کو اس یقین پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس پر وہ خود نہیں. ٹھیک. مثلاً اگر وہ خود بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ کیوں جاتا ہے ماہر کے پیچھے؟ ٹھیک ہے. اور ان کے وہ ماہرین جو کچھ نہیں جانتے یا کتنے بھی بزرگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ بیمار ہوتے تو ان کے پیچھے عاملین کی لائن لگی ہوتی ہے, یا صرف چھپ کے علاج کرا رہے ہوتے ہو, سارے عام انکار کر رہے ہوتے ہو. تو آپ مجھے بتاؤ یہ دغا نہیں تو کیا ہے؟ یہ اگر آپ نے آپ کو حق سمجھتے, ایسا حق چھپانے والے کو اللہ نے قرآن میں یہود کو کیا فرمایا؟ ایک سوال ہے, حق ہے نا قرآن کا, یہ حق ہے, یہ بھی ایک حق ہے کہ قرآن رو کیا ہے, دم ہوتا ہے اس سے, اس کو کیوں چھپا رہے ہو لوگوں؟ مثال کے طور پہ اب میں اس کی آسان مثال, ہم مدارس قائم کر چکے, فاضلین ہمارے, ہم جب ان کی استعداد دیکھتے ہیں تو قرآن پڑھانے کی نہیں ہوتی. یعنی جتنے فاضلین ہیں ہمارے یا علماء, جو علماء تو اس میں آج کل عرف عام گیا, اصل عالم تو ہی ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کو علم عطا کر دیا جائے. قصبی علوم والوں کو وہ عالم نہیں کہا جاتا, اصل علم وہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ کیا ہم ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ ممبر اور فتوے لے کے نہیں؟ کیا کسی نے جو تمرین افتاء کیا کیا ہم اس کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ خود سے فتویٰ لے کے نہیں؟ یعنی یہ وہ قیودات ہے جو ہم نے خود بنائی ہے, حفاظت کے لیے ماہر مفتی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ممبر و محراب پر ایسے مسائل بیان نہ کرو کہ جو ماہرین بڑے بڑوں کے بغیر ہوتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ انکار مت کرو, کیونکہ انکار انسان کے عقیدے کو بگاڑتا. آپ مت کرو مگر ماننے والے بنو, کیونکہ اسلام پورے کے پورے دین میں آپ کو داخل ہونا ہے, اور وہ کیا کہ میں اسلام میں جو ہے اس کو میں مانتا ہوں, تو رکیا اسلام میں ہے, اس کا انکار مت. اس کے ماہر اللہ پیدا کرے گا, تم نہیں بنا سکتے, کیونکہ مدارس میں اس کی کوئی باقاعدہ کوئی کیمپ نہیں ہے, نہ خانقاہوں میں. ابتداءً یہ آپ کی کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ماہر بنے, ہمارے سلسلے کو اللہ نے دے دیا, اور میں اسے الحمدللہ تحدیث ہے کہ اس کا امام مجھے بنایا گیا. اور میری آج تک جتنی تقاریر اور سوالات ہیں آپ دیکھیں, اس میں قرآن و سنت کے علاوہ میں کسی سے استدلال نہیں لے رہا, آپ کو جواب دیتے ہیں. ہر شے کے لیے میں نے آپ کو قرآن پیش کر دیا, تصوف کی چیزوں میں, ہر چیز. تو اس میں علماء کو برا بلا تو نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر ہے. یہ تو صوفیاء کا کام ہے کہ اس کے لیے مرتب کرتے, یا علم حکمت والوں کا کام تھا کہ اس کو مرتب کرتے. تو جب تک انہوں نے کوئی چیز مرتب نہیں کی, اس کا امام نہیں تھا, لہٰذا ان کا انکار اور اس کا ان پر اعتراض جائز تھا. مگر اب اگر ہمارے پاس آؤ گے تو پھر آپ خود پھنس گئے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے, ہمارے شاگرد نے کچھ لکھا, کہہ رہے بھائی تم تو اس لیے مخالفت کر رہے ہو کہ تمہاری دکانیں بند ہوگی. میں نے کہا ہماری دکان کوئی نہیں بن سکتی, دکان اللہ کی بنے گی. لیکن ہاں ہمارے دکان کے سامنے جو آتا ہے اس کا مکان بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے, جو آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے. اب یہ اس ایمان مولیوں کی اور ان کے تعویلوں سے نہیں آئے گا. یہی فرق ہے ہم میں. سارے عام بولو مجھ سے توبہ ہوگا, توبہ کریں, لیکن وہ جو کفر ہے, باقی آپ کے ذاتی گناہ ہم اس کو کہتے ہیں چھپاؤ, ایمان کو ظاہر کرو, گناہ چھپا دو. لیکن یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے, لہٰذا اس کو آپ نے سارے عام کہنا ہے. اور شعر بننے تو اسی طرح کلمے کے ساتھ پڑھو, کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر کلمے سے معافی, یہ فقان. یہاں توبہ کا مطلب ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لو, کلمے سے یہ چیز پاک ہو جاتی ہے. آخری سوال, آپ نے یہ عملیات کا خاص کر کے جو فن ہے اس کو ایک نئی جیت دی ہے. آپ کے کتنے شاگرد ہیں اس وقت یہاں پاکستان میں اور پوری دنیا میں, اور کتنے ہی وہ مالک اندازاً؟ مجھے تو ماشاءاللہ سے آپ مجھے خود بھی یاد ہے کہ کتنے, مگر میرے حساب سے تو ماہر بہت ہے. یہ ہزاروں سے زیادہ لاکھوں تک کراس کر چکی ہے دنیا میں تقریباً ہو گئے. کہاں سے؟ مطلب ناروے, امریکہ, پورے ورلڈ میں تقریباً. میرے خیال ایسا ملک نہیں جہاں میرے شاگرد نہ ہو. جو بہت سے ملک ہیں تو باقی کے تو, لیکن سینہ بسینہ کافی کا کسی نہ کسی سے رابطہ رہتا ہے. یعنی خلافتیں میری اتنی جا چکی ہے, لوگ کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں اس نے ہمارے, کیونکہ دیکھو خلافت دینے سے جو زور آتا ہے, کسی اجازت دینے سے جو زور ہم پہ پڑتا صحیح. تو یہ 1000 کی جو ہے نا یہ خلافتوں کی کاپی تو 3-4 دفعہ سے زیادہ چھپ چکی, ختم ہو گئی یہ اسناد صرف. ایک اور سوال اس سے آ گیا کہ حضرت یہ کسی وظیفے کی اجازت کہتے ہیں نا کہ اس کی اجازت ہوگی, تو پھر یہ اجازت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت سی چیزوں میں سنت اور قرآن جو ہے نا, اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا, تو رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھے. اسی طرح فاسألوا اہل الذکر ان لا تعلمون,
ایک جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین. آپ علماء حضرات ہو، کیونکہ جہاں تقوی اس میں عموم ہے ایمان والوں کو، یعنی اس میں خصوص نہیں کہ تم ان سے جا کے تقوی سیکھو. آپ سے کہا آپ تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، تو یہ صدیقیت سیکھو ان سے، ٹھیک ہے. معرفت جو اللہ کی. پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بہت سی چیزیں تواتر کے ساتھ ہمیں سامنے آتی کہ آپ علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا ہے تو اجازت لی، ٹھیک. صحابہ سے تابعین نے سیکھا ہے تو اجازت لی ہے. ضروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو خطرات ہے ماہر کی وجہ سے کم ہو جاتے کم ہو جاتا. یعنی مثال کے طور پر صحیح علم اس تک، جیسے اب ایک آدمی خود سے پڑھتا ہے تو شیطان کا گھر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ استاد کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھتا ہے تو عالم بن جاتا ہے. یہ فرق ہے. اجازت نہیں ہے سبق. بہت شکریہ، جزاک اللہ حضرت، آپ نے ہمیں بہت سبق دیا اور ہمارے ناظرین کو قیمتی جو معلومات فراہم کی.